बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PSID के ऊपर कि हम PSID बनाना चाहते हैं इनकम टैक्स विद हेल्ड की और सेल टैक्स विद हेल्ड की। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किन सूरतों में हमें बनानी होती है इनकम टैक्स विद हेल्ड और सेल टैक्स विद हेल्ड की PSID, और पहले किस तरह बनती थी, क्योंकि अब सेटअप चेंज हो चुका है। PSID के लिए न्यू सिस्टम आ चुका है और वहाँ आपको कहाँ पर मिलेगा सिस्टम, कहाँ से आप PSID जनरेट करेंगे, कौन से टेक्निकल चीज़ें होंगी जिनको आपको ख्याल रखना होगा और किस तरह आपने बनाकर उसको पेमेंट करनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हमारे पास इनवॉइस है, ये बिल है। यहाँ पर आपको पता है कि लोगोज वगैरह होते हैं, एंटीन वगैरह होती है, वो पैड होता है जिसके ऊपर ये बिल प्रिंट हो जाता है। तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये बिल है, ये रफली मैंने एक चीज़ें ले ली हैं। तो इस बिल के अंदर हमारे पास यूनिट प्राइस है, वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडिंग GST है, और इसके बाद GST का रेट है और GST की अमाउंट है, और GST की अमाउंट जब हम मिला कर लिखते हैं तो टोटल ये अमाउंट बनती है। तो इस तरह ये क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इस सारे बिल को हम टोटल करें तो हमारे पास 77,044 रुपीज़ बनते हैं। तो ये हमारे पास एक बिल है। जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो इस तरह का हमें बिल रिसीव होता है वेंडर की तरफ से। तो हम क्या करते हैं, परचेजिंग करते हुए हम इनकम टैक्स काट लेते हैं उस वेंडर का जिससे हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम सेल टैक्स भी विदहेल्ड कर लेते हैं। तो कितना सेल टैक्स विदहेल्ड करते हैं, नॉर्मल केस में इनकम टैक्स कितना काटते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सपोज करते हैं कि ये सारे 18% हैं, प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है, इसमें सर्विसेज कोई नहीं है, जबकि इस बिल में सर्विसेज भी है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें सर्विस कोई नहीं है, ये बिल है। तो हम इनकम टैक्स काटेंगे, तो इनकम टैक्स इसके ऊपर लेंगे, कितना है 5.5% इसका रेट है। इंडिविजुअल के लिए हम किसी बिजनेस इंडिविजुअल से मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पॉइंट में आ रहा है तो मैं राउंड का फार्मूला लगा दूंगा, राउंड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया है इनकम टैक्स। इसकी हमने PSID जनरेट करनी है। वेंडर का हमने विदहेल्ड तो कर लिया है, लेकिन हमने इसकी PSID भी जनरेट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसका आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सेल टैक्स विदहेल्ड का हम नेक्स्ट देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब सेल टैक्स विदहेल्ड करना है, 1/5 करेंगे यानी कि 20% करेंगे। सेल टैक्स हमारे पास जो बना है ये बना है, हम इसको कर लेते हैं। तो इसका तकसीम 5 कर लें या इसका 20% ले लें। ये 18% है, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ये 18 है, ये भी 18 है, क्योंकि अभी हम सिंपल रखते हैं, क्योंकि हम PSID जनरेट करना सीख रहे हैं। तो दूसरी तरफ कोई इस तरह की चीज़ को हम टच नहीं करते जिसमें हमें परेशानी हो। तो इसको भी राउंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है सेल टैक्स विदहेल्ड। इसकी भी हमने PSID बनाना सीखनी है। अब ये जो टैक्स हमने वेंडर का विदहेल्ड कर लिया है, इसको पे भी करना है। ये इनकम टैक्स है, ये सेल टैक्स है। तो हम एक चेक निकालेंगे, FBR के नाम का निकाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, इसका टोटल कर लेंगे। यानी कि टैक्स हमारा टोटल ये बना, इसमें इनकम टैक्स भी है और सेल टैक्स भी है, और ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स विदहेल्ड हैं, यानी कि हमने विदहेल्ड किए हुए हैं। अब टोटल अमाउंट कितनी थी, 77,044 रुपये थी। इसमें से ये टैक्स हमने विदहेल्ड कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट हम देंगे वेंडर को। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो यही 77,044 बनेगा। तो ये हम वेंडर को पे करेंगे। अब इसको हम राउंड कर लेते हैं, ये अमाउंट बनेगी। अब ये वेंडर को चेक जाएगा, ये FBR को जाएगा टैक्सेस। तो अब हमने इसकी PSID बनाना सीखनी है, इनकम टैक्स विदहेल्ड की और सेल टैक्स विदहेल्ड की। तो ये जो बाकी होगा 1/5 तो हमने विदहेल्ड कर लिया सेल का, बाकी 4/5 होगा यानी कि 80% होगा, वो पे करना होगा। किसको, वेंडर को पे करना होगा। वो उसकी इनवाइस बनाएगा और उसको पे करेगा। ये इसमें से माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग 4/5 या 80% जो है 9,362 रुपये है, जो कि वेंडर पे करेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की।
انکم ٹیکس کی ہم نے پی ایس آئی ڈی بنانی ہے تو کس طرح بنائیں گے؟ ہم آتے ہیں ویب سائٹ پر، پہلے ہم جاتے تھے e.fbr.gov.pk پر، اور یہاں پر ہم لاگ ان کر کے یہ بنا لیتے تھے، لاگ ان کرتے تھے، وہاں پر بھی ای پیمنٹ کا ٹیب آتا تھا، وہاں پر ہم انکم ٹیکس ود ہیلڈ پر چلے جاتے تھے، یہاں پر جسٹ انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، ٹیکس ایئر سلیکٹ کرتے ہیں، NTN کو ہی دیتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو ود ہیلڈ انکم ٹیکس کا آپشن تو ہے، لیکن یہاں پر ایڈجسٹیبل ہے، ایڈجسٹیبل کمپنیز کے لیے ہوتا ہے، ہمیں فائنل چاہیے، تو فائنل کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو آپشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ جہاں پر پہلے ہم بنایا کرتے تھے وہاں پر آپشنز نہیں ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں اس سائٹ پر اپنے PSID نہیں بنانی، بلکہ IRIS اس سائٹ پر آنا ہے .fbr.gov.pk، اس سائٹ پر آئیں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ انٹرفیس جیسے ہی آپ کے سامنے آیا ہے، یہیں پر ہم نے اپنے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے، یہیں پر ہمیں آن لائن ویریفیکیشن کا، ٹیکس آسان کا، FBR معلومات کا، کیپٹل ایسٹس کا جہاں پر 7E بنتا ہے، اور سارے آپشنز یہاں پر ہمیں موجود ہیں، ہیلپ کا آپشن بھی یہاں پر موجود ہے، کانٹیکٹ کا بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ای پیمنٹس کا آپشن بھی یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ اس طرح کی جنرل سائٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہماری جتنے بھی چیزیں ہیں ٹیکس ریٹرن سے ریلیٹڈ وہ اسی سائٹ پر موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز کے لیے نئی سائٹ کو اوپن کیا جائے۔ اس لیے FBR یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک ہی پیج پر ہم سارے لنک لگا دیں، جہاں سے ڈھونڈنا نہ پڑے کسی بھی ٹیکس پیئر کو کہ میں نے چلان کہاں پر بنانا ہے، ریٹرن کہاں پر فائل کرنی ہے، ویریفیکیشنز کہاں پر کرنی ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہی پیج پر ساری چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ای پیمنٹ پہ ہم کلک کریں گے، یہاں پر ہم نے انکم ٹیکس ود ہیلڈ کا بنانا ہے، تو انکم ٹیکس کے اوپر آئیں گے، ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس بنانا ہے، ایڈوانس انکم ٹیکس بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ انکم ٹیکس کے آپشنز ہیں۔ یہ نہیں بنانا، اگر ود ہیلڈ کر رہے ہیں تو ود ہولڈنگ پر ہم آ جائیں گے۔ ود ہولڈنگ میں یہاں پر ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس بھی ہے اور فکسڈ اینڈ فائنل انکم ٹیکس بھی ہے، تو فکسڈ اینڈ فائنل کا بنانا ہے، تو یہاں پر میں کلک کروں گا، تو اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو فارم ہے اس کو اوپن کریں گے۔ CNIC ہے تو CNIC، NTN ہے تو NTN کے اوپر کلک کر دیں گے۔ میں CNIC لکھتا ہوں، یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اپنا ہی لکھ دیتا ہوں، یا کوئی بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے، جسٹ نمبر ہے، یہاں پہ یہاں سرچ کریں گے تو ڈیٹیل آ جائے گی۔ یہاں پر ڈیٹیل ہمارے پاس آ چکی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم نے ود ہولڈنگ ایجنٹ کا ڈالنا ہے، جو پرچیزر ہے، جو بائر ہے، وہ ود ہیلڈ کر رہا ہے انکم ٹیکس، تو وہ اپنی ڈیٹیل یہاں پر ڈالے گا۔ اب ہم نیکسٹ اس پر آتے ہیں، نیکسٹ آئیں گے ٹیکس پیئر کی ڈیٹیل۔ اگر آپ شیٹ کو اٹیچ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس زیادہ وینڈر نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہیں سے آپ نے انٹر کر دینا ہے، اس کا ڈیٹا پیمنٹ سیکشن سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت سارے وینڈرز ہیں جن کا آپ نے ٹیکس ڈیڈکٹ کر رکھا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کر اٹیچ فائل پر آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہے تب بھی اس کے اوپر آ سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ فائل کو یوز کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس سیمپل فائل نہیں ہے تو یہاں پر یہ آپشن ہے ڈاؤن لوڈ سیمپل فائل، جیسے ہی آپ سیمپل فائل کو اوپن کریں گے یہاں پر یہ آپشن دے دے گا آپ کو۔ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر پیمنٹ سیکشن لکھنا ہے، پیمنٹ سیکشن ہم کہاں سے لکھیں گے؟ ہمیں پتہ ہے فائنل کا ہے، یہاں پر ہم سرچ کریں گے کنٹرول F کر کے۔ یہاں پر ہمارے پاس سیکشن آ گیا ہے کہ ہم گڈس اگر پرچیز کر رہے ہیں تو 5.5% آپ نے انکم ٹیکس ود ہیلڈ کرنا ہے، اس صورت میں کہ جس سے آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں اس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اگر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، پھر آپ نے اس کا 11% ڈیڈکٹ کر لینا ہے۔ اگر کمپنی کے کیس نہیں ہے، تو یہ کمپنی کا کیس ہے تو اس کے ڈفرینٹ ریٹ ہوں گے، اس کا ایڈجسٹیبل ہوگا۔ تو یہ سیکشن میں اس کے سیم اٹھاؤں گا اور یہاں پر لے کر آؤں گا، یہاں پر پیسٹ کر دوں گا۔ یہ سیکشن آ گیا، یہاں پر NTN لکھوں گا، CNIC ہے تو CNIC لکھ دوں گا، NTN نہیں لکھوں گا۔ یہاں ٹیکس پیئر کا نیم لکھ دیں گے، XYZ جو بھی ہے، ٹیکس پیئر کا سٹی، ٹیکس پیئر کا ایڈریس، اور یہاں پر اس کا اسٹیٹس، یہ بزنس انڈیویجول ہے تو بزنس انڈیویجول ہم لکھ دیں گے۔ ٹیکس پیئر کا کوئی بزنس نیم ہے تو XYZ کمپنی یا XYZ ٹریڈرز، جو بھی نام ہے وہ لکھ دیں گے۔ یہاں پر ٹیکسیبل اماؤنٹ لکھیں گے۔ یہاں ہمارے کیس میں ٹیکسیبل اماؤنٹ جو تھی وہ کیا تھی، ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکسیبل اماؤنٹ بل کی ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ ٹیکس 77044، وہ یہاں پر ہم لکھ لیں گے۔ اور یہاں پر ٹیکس کی اماؤنٹ ہے تو یہاں پر ہم ٹیکس کی اماؤنٹ لکھ دیں گے 4237، یہ لکھ دیں گے۔ یہ ہمارے پاس شیٹ ریڈی ہے، اس کو سیو کر دیں گے۔ ہم آئیں گے واپسی سائٹ کے اوپر، یہاں پر چوز فائل کرنا ہے، ڈاؤن لوڈس پر آئیں گے، ای پیمنٹس امپورٹ فائل، یہاں امپورٹ کر دی ہے میں نے، یہاں پر آ چکی ہے
4237 اس کو فردر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. فردر دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی جو آپ نے پٹ کی ہوگی. تو نیکسٹ پہ چلیں گے اب, ود ہولڈنگ سمری. یہاں پر آپ سمری دیکھ سکتے ہیں اٹیچمنٹ کی. جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے. سبمٹ کے بٹن پہ میں کلک کروں گا, وہ کہہ رہا ہے کہ پلیز سلیکٹ ویلڈ ٹیکس ایئر یا منتھ. یہاں پر ہم نے ٹیکس ایئر سلیکٹ نہیں کیا کہ کس ٹیکس ایئر کا آپ نے ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا ہے اور کس منتھ کا کرنا ہے. یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹیکس ایئر اور منتھ سلیکٹ کر لیتا ہوں مئی. جس منتھ میں آپ یہ کر رہے ہوں تو اس میں آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. ٹیکس ایئر اب 25 ہے, منتھ ہے مئی. یہ کر کے میں اس کو سبمٹ کروں گا. تو آر یو شیور یو وانٹ ٹو جنریٹ پی ایس آئی ڈی؟ یس, ہم اس کو کر دیں گے. یہاں پر پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر دیا ہے. آن لائن اس کو پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اماؤنٹ ہے 4237 کی, محمد عمران ہے, اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اور اگر آپ پرنٹ لے کے بینک میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پرنٹ لیں گے. اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ پی ایس آئی ڈی آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ ڈیٹیل ہے, یہ آپ بینک میں جمع کروا دیں گے جا کر. تو اس طرح آپ اپنی پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ سیل ٹیکس ود ہیلڈ کریں گے تو اس کی ہم نے پی ایس آئی ڈی کس طرح جنریٹ کرنی ہے. یہاں پر جب ہم آئے تھے کریٹ پیمنٹ میں انکم ٹیکس کا آپشن تھا, سیل ٹیکس کا تو بالکل آپشن ہی نہیں ہے. تو وہ بھی یہیں پر جنریٹ ہوگی. کس طرح ہوگی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پی ایس آئی ڈی کو دیکھیں گے, سیل ٹیکس ود ہیلڈ کی کس طرح بنائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.